أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ارشاد فرمایا شہید اللہ تعالیٰ نے گواہی دی انہ لا الہ الا ہو، تو اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، والملائکۃ اور گواہی دی ملائک نے، فرشتوں نے، اولو العلم اور اہل علم نے، قائما بالقسط، تو یہ سب کے سب کون ہیں؟ یہ عدل اور انصاف پر قائم ہیں۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں کوئی معبود سوائے وہ العزیز، عزیز کا مطلب غالب، الحکمہ، الحکیم اور حکمت سے، حکمت والا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، اور اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی، نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی، الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، مگر کہ جب آ گیا ان کے پاس علم، بغیا بینہم ای حسدا بینہم، ضد سے، عداوت سے اختلاف کیا۔ ومن یکفر بآیات اللہ، اور جو انکار کرتا ہے اللہ کی آیات کا، اللہ کی نشانیوں کا، فإن اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلدی حساب لینے والے ہیں۔ فإن حاجوک، پس اگر کہ وہ آپ سے جھگڑا کریں، فقل، آپ کہہ دیجئے، اسلمت وجہی للہ، میں اللہ کے لیے مسلمان ہوا، اللہ کے حوالے ہوا۔ ومن اتبعن، میں اللہ کے لیے مسلمان ہوا اور وہ بھی ہر وہ جس نے میری اتباع کی۔ وقل للذین اوتوا الکتاب، اور آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جن کو عطا کی گئی کتاب، والامیین، اور ان پڑھ لوگ، اسلمتم، کیا تم اسلام لانا چاہتے ہو؟ فإن اسلموا، اگر وہ اسلام لے آئیں، فقد اہتدوا، تو بھلائی پا گئے، ہدایت پا گئے۔ وإن تولوا، اور منہ پھیر لیں، فإنما علیک البلاغ، بس آپ کے اوپر ہے اپنی بات کا پہنچا دینا، بات کا کے الفاظ یہاں نہیں ہیں۔ فإنما علیک البلاغ، بس آپ پر ہے پہنچا دینا۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ دیکھنے والے ہیں اپنے بندوں کو، بالعباد۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات میں وفد نجران، یہود اور مشرکین عرب سب ہی کی زبان بند کر دی، اور یوں ارشاد فرمایا شہید اللہ نے گواہی دی کہ وہ ایک ہے، اور پھر ملائک نے بھی گواہی دی کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اہل علم نے گواہی دی، اہل علم میں کون ہیں؟ انبیاء اور علماء۔ سب سے پہلے جن لوگوں کی گواہی معتبر ہے وہ انبیاء ہیں، پھر صحابہ ہیں، پھر تابعین ہیں، پھر تبع تابعین ہیں، اور اس کے بعد دیگر من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان تمام کی گواہی اللہ تعالیٰ کے یہاں معتبر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ ان کی صفت خاصہ ایک یہ ہے قائما بالقسط، یہ سارے کے سارے لوگ انصاف والے لوگ ہیں، عدل پر قائم ہیں۔ ان سب کی گواہی اس لیے معتبر ہے کہ یہ اپنی عدالت کے اندر ٹھیک لوگ ہیں۔ انبیاء سے کسی طرح کے ظلم کی توقع نہیں کی جا سکتی، انبیاء کے بعد صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کسی کی طرح کے ظلم کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کے بارے میں ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستارے کی مانند، ستاروں کی مانند ہیں، یہ مقتدیتم اہتدیتم، ان کی بھی اقتداء کرو گے کامیاب ہوگے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے، پھر میرے بعد والے اور ان کے بعد والے۔ معلوم ہوگا
کہ خیر القرون کی گزر جانے کے بعد اگر کوئی لوگ عدل پر قائم ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ کون ہیں؟ ان کے بندوں میں علماء ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اگر رائے کے اعتبار سے تلاش کرو گے تو نتیجہ کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرمائے گا ان لوگوں کو جو لوگ ایمان لائے ہیں، لیکن کیا ہوگا؟ والذین اوتوا العلم درجات، اہل علم کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک میں الگ سے فرمایا ہے، بل وہ آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، وہ ان لوگوں کے جن کے دلوں میں اللہ نے علم کو رکھا ہے۔ علم ہے کیا چیز؟ علم وہ ہے جو علوم نبوت کی شکل میں اللہ نے آسمان سے اتارا۔ باقی ہر وہ چیز جو زمین پر اس وقت علم کے نام پر بک رہی ہے، آسمانی علم کے علاوہ جو کچھ زمین پر علم کے نام پر بک رہا ہے وہ سارا کا سارا فن ہے، علم نہیں ہے۔ علم وہ ہے جس کے ذریعے سے پیسہ نہیں کمایا جا سکتا، علم وہ ہے جس کے ذریعے سے دنیا حاصل نہیں کی جا سکتی۔ آپ قرآن بیچیں گے؟ نہیں بیچ سکتے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، انہوں نے کیا بیچا؟ ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی، مالدار ہو گئے، کیا لیا بدلے میں؟ گمراہی لے لی، ہدایت چھوڑ دی۔ قرآن پاک کہتا ہے فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، ان کی تجارت نے ان کو نفع نہیں دیا، وہ ہدایت یافتہ لوگ نہیں ہیں، وما كانوا مهتدين، وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب گواہی دی، آگے شاہ فرمایا لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے کوئی معبود سوائے وہ العزیز، عزیز کہتے ہیں غالب کو، غالب۔ حق تعالیٰ کا نام بہرحال باقی رہے گا، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، حکیم حکمت والا، اس کی حکمت ہے کہ اس نے کائنات میں ہمیں باقی رکھا ہے، وہ اپنی حکمت سے انسان بناتا ہے، وہ اپنی حکمت سے علوم نبوت کی تقسیم کرتا ہے، وہ اپنی حکمت سے لوگوں کو کہاں ادھر سے ادھر کرتا ہے، وہ اس کی مرضی۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ اسلام ہے۔ اسلام کا لغوی معنی ہے فرما بردار، اسلام کا لغوی معنی ہے فرما بردار، یعنی اطاعت گزار، یعنی کہ بات ماننے والا۔ تو ہم نے اسلام کے معنی کو دیکھا تو ہمیں معلوم ہوا کہ اسلام اس وقت موجود اگر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو اللہ کے سپرد ہو جائے، قرآن پاک میں ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ دین قبول کرے گا اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اس کا اسلام سے ہٹ کر کسی بھی طرح کے مذہب پر عمل پیرا ہونا ناقابل قبول ہے۔ اسلام قابل قبول ہے، اسلام کے علاوہ سب مردود ہے۔ اچھا، ہم نے جب یہ بات طے کر لی کہ اسلام، تو ہم نے کہا کہ مسلمان تو نام ہمارا ہے، اعتراض قائم کر دیا، تو سابقہ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کے دین کو اب کیا کہیں گے؟ ہم نے کہا اسلام، کیونکہ اسلام کا معنی کیا ہے؟ فرما بردار، اطاعت گزار۔ اور وہ سارے لوگ کون تھے؟ انبیاء کیا تھے؟ فرما بردار تھے، اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والے تھے۔ تو وہ جو دین لائے تھے اس زمانے میں ان کے دین کا نام کچھ بھی ہو، وہ اس زمانے کے مسلمان تھے، وہ زمانے کے مسلمان تھے۔ تمہاری بات؟ اچھا، پھر یہ اعتراض قائم ہوا کہ آپ نے ان کو مسلمان کیسے کہہ دیا؟ آپ نے ان کو مسلمان کیسے کہہ دیا؟ ہم نے کہا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا کہا؟ اسلمت للہ رب العالمین، میں سپرد ہوا، میں فرما بردار ہوا کس کا؟ اللہ وحدہ لا شریک کا، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو وہاں جو اسلام کا لفظ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے استعمال فرمایا، اس سے معنی معلوم ہوا کہ اس زمانے میں بھی اسلام کا معنی کیا تھا؟ فرما بردار ہونا۔ ہماری بات فرما کہتا ہے وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اہل علم، جب ہم نے اہل علم کا تذکرہ کیا تو جن لوگوں نے قرآن پاک کو تسلیم کرنے سے، وحی کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، تو ہم نے ان کے لیے مد مقابل میں آیات رکھی۔
قرآن پاک کہتا ہے وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، قرآن پاک ایک ایسا حکیم ہے کہ یہ نبض پکڑتا ہے. حکیم ہوتا ہے نا، ہاتھ کی ہتھیلی پکڑ لیتا ہے، نبض پکڑتا ہے، دیکھتا ہے غور سے کہ اندر کیا چل رہا ہے. قرآن پاک نے نبض پہ ہاتھ رکھا اور کہا وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، نہیں اختلاف کیا جن لوگوں کو کتاب دی گئی، کتاب سے مراد تورات، زبور اور انجیل دی گئی، ان لوگوں نے اختلاف نہیں کیا مگر إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُم، مگر کب کیا اختلاف کیا اس شکل میں جب ان کے پاس علم آ گیا. علم کس چیز کا آیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی تمام تر نشانیاں تورات، زبور اور انجیل کے اندر موجود ہیں. اور قرآن پاک کہتا ہے مصدقا لما بین یدیہ، اپنے سے پہلوں کی تصدیق کرنے والا. قرآن پاک اپنے سے پہلی تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے. جب پہلے والی کتابوں کی تصدیق قرآن پاک کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کتابوں میں قرآن پاک کی تصدیق موجود ہے، اور اس بات کا علم ان یہودیوں کو، ان عیسائیوں کو اچھے سے تھا. اور ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھ چکے ہیں کہ جو عقبۃ بن ابی معیط اور نضر بن حارث، یہ دونوں لوگ مدینہ یہود کے علماء کے پاس گئے تھے، اور وہاں جا کر ان لوگوں نے وہاں پر 3 سوالات ان لوگوں سے مانگے تھے. انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی ایسی راز کی بات بتاؤ جو ہم نبوت کی جانچ پڑتال کے لیے پوچھ سکیں. ٹھیک ہے، اور 3 سوال انہوں نے دیے تھے. آئندہ کل کے درس میں انشاءاللہ اس کا تذکرہ دوبارہ ہوگا. وہ 3 سوال کیا تھے؟ بھائی وہ شخص بتاؤ جس نے پوری سلطنت، پوری کائنات کا چکر لگایا، یعنی کہ ذوالقرنین. اچھا یہ بتاؤ کہ روح کیا ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ پہلا کیا تھا؟ ایک ہے روح، دوسرا ہے ذوالقرنین، اور ایک اور تھا تیسرا، ابھی ذہن میں تھا نکل گیا، تو یاد آئے تو بتاتا ہوں انشاءاللہ. تو یہ 3 سوال وہاں سے لے کر آئے تھے یہ لوگ مدینے سے، یہود سے جا کر پوچھ کر آئے تھے. یہود سے کیوں پوچھے؟ اس لیے کہ یہود اہل علم تھے، آسمانی کتابوں کے ماہر یہود تھے اس زمانے میں، یہود سے پوچھ کر آئے تھے. تو قرآن پاک نے کہا ما جاءہم العلم بغیا بینہم، جبکہ ان کے پاس آ گیا علم. اب انہوں نے سرکشی کی، بغاوت کی، حسد کی وجہ سے کہ بھائی ہمارا مذہب اسلام جو ہے، جو اب نبی اسلام تشریف لائے ہیں، یہ ہمارے بنو اسحاق سے نکل کر بنو اسماعیل میں چلے گی. نبوت کو بنی اسماعیل میں کیوں گئی ہے؟ ہمیں اس بات میں تکلیف ہے، اور اس ہٹ دھرمی کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. قرآن پاک نے کہا وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی آیات کا انکار کرے، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور بے شک اللہ جلدی حساب لینے والا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں جلدی حساب لینے والا، اور ابھی تک قیامت قائم نہیں ہوئی ہے. جلدی حساب لینے والا اور ابھی تک قیامت قائم نہیں ہوئی ہے. 2 باتیں ہیں، یا تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح قرآن پاک میں ہے فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا، یہ اس کو دور دیکھ رہے ہیں، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہم اس کو قریب دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ آخرت بہت نزدیک ہے. اب تعالیٰ کہہ رہے ہیں قریب ہے، ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو مر گیا، جو جس کا سوئچ آف ہوا، اس کی تو آخرت شروع ہو گئی، اس کی تو آخرت شروع ہو گئی. وہ 60 سال کی عمر کا تھا، وہ 40 سال کی عمر کا تھا، وہ ابھی بیٹھا ہوا تھا اور اگلی سال اس کو نہیں ملی، اس کی تو آخرت شروع ہو گئی. تو فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، بات سچی ہے. فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر کہ وہ آپ سے حجت بازی کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، فَقُلْ، آپ کہہ دیجئے أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، میں اللہ کے لیے فرما بردار ہوا، میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا. وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور ان لوگوں نے بھی جنہوں نے میری اتباع کی، انبیاء میں، انبیاء تو گزر چکے تھے، صحابہ میں، تابعین میں، جنہوں نے میری اتباع کی. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور ان لوگوں سے کہہ دیجئے جن کو کتاب عطا کی گئی ہے، یعنی کہ یہود و نصارہ، جن کو جو کہ اہل کتاب کہلاتے تھے، ان کے پاس تورات، زبور اور انجیل جیسی کتابیں موجود تھیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں ان کو موت آ رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، آپ ان سے کہہ دیجئے جن کو کتاب عطا کی گئی ہے. اچھا ان سے کہیے. اور چونکہ مشرکین کے پاس تو کوئی کتاب نہیں تھی، مشرکین تو مکہ کے مشرکین تھے، نہ یہود تھے نہ نصارہ تھے، تو نبی علیہ السلام، نصارہ سمجھتے ہو؟ کرسچن، ٹھیک ہے. تو کیا کہا؟ والامیین، والامیین کون ہیں؟ امیین وہ ہیں جو کہ ان پڑھ ہیں. وہ کیا ہیں؟ جو کہ ان پڑھ ہیں، ان کے بارے میں کوئی ان کی معلومات نہیں تھی. قرآن پاک نے کہا
اسلم تم، کیا تم اسلام لانا چاہتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر وہ اسلام لے آئیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یہ ہدایت پا گئے، یہ ہدایت پا گئے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر انہوں نے منہ پھیرا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، بس آپ کے اوپر ہے بات کا پہنچا دینا۔ قرآن پاک کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے اللہ کے رسول آپ کے پاس جو آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے اس کو آپ پہنچائیے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو کہا بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچاؤ اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ جب ہم فزکس کی، کیمسٹری کی، سائنس پڑھاتے ہیں یا اور کوئی دیگر کتب پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ہم وہ نبی علیہ السلام کا کام نہیں کر رہے ہوتے، نبی علیہ السلام کا کام نہیں کر رہے ہوتے۔ ہمارا جو کام تھا نبی علیہ السلام نے ہمارے ذمہ لگایا بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچاؤ اگرچہ کہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ مختصر سے وقت میں کسی کو بھی ایک آیت کا سکھا دینا، ایک آیت کا بتلا دینا، اللہ تعالیٰ کا حکم بتلا دینا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری ہمیں سونپی گئی ہے کس کی طرف سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اگر وہ منہ پھیر لیں